آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے؟ تو یہ بات کر رہا تھا ہمارے علماء فرماتے ہیں جتنے خوبیاں، جتنی صلاحیتیں اللہ نے اپنے پچھلے رسولوں کو دی تھی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں اس امت میں منتقل کر دی ختم نبوت صدقے میں۔ کسی نبی میں صبر کی خوبی تھی، تو صحابہ ایسے بڑے سے بڑے صحابہ مل جائیں گے جو صبر کی اعلیٰ پیمانے پہنچے ہوئے تھے۔ کسی نبی سخاوت کی خوبی تھی، اس امت میں ایسے لوگ سخی مل جائیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بڑے سخی تھے۔ اسی طرح اللہ نے خوبی کو بانٹ دیا اس امت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جو اللہ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کی نہیں مانے گا ساری دنیا کا مالک بن جائے، ساری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن جائے، فرعون بھی کسی علاقے کا بادشاہ ہوگا، ساری 8 ارب انسانوں کا بادشاہ بن جائے، ساری 8 ارب حکومتوں کا مالک بن جائے، اللہ اسے ناکام فرمائے گا جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اور جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، میرے آقا سے چلنے والا ہوگا، فقیر ہوگا، غریب ہوگا، 70 چھپانے کے کپڑے نہیں ہوں گے، کھانے کو ایک لقمہ نہیں مل رہا ہوگا اسے، لیکن وہ کامیاب ہے۔ یہ 70 سال کی زندگی، یہ 80 سال کی زندگی، پاکستان میں ویسی عمر کم ہے، 60 سال میں 50 سال میں لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، 60 70 سال 80 سال بڑے مشکل سے کوئی ملے گا 90 سال کا۔ اس مختصر زندگی کو ہم کیوں برباد کریں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے؟ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ علماء کرام سنتے رہے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین و آسمان کی خلا کو بھر دیا جائے رائی کے دانے سے، اور ایک دانہ 1000 سال بعد وہاں سے نکال دیا جائے، تو پتہ نہیں کتنے خربوں سالوں کے بعد ایک وقت شاید آ جائے کہ دنیا کا یہ بھرا ہوا رائی سے دانوں سے خالی ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی خراب نہیں ہوگی۔ ابھی مولوی صاحب فرما رہے تھے نا، عجیب بات فرما گئے کہ اللہ کا وعدہ، یہ جو انعامات ہیں اور جو نقصانات ہیں آخرت کے، وہ ہماری نیتوں کے ساتھ ہیں۔ 60 سال جئیں گے، اگر ہماری نیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، تو ہماری اتباع، ہماری صرف نیت یہ نہیں کہ 60 سال جب تک زندہ رہیں گے، چاہے 2 سال زندگی ہے، چاہے 50 سال زندگی ہے، چاہے 200 سال زندگی ہے، چاہے 1000 سال زندگی، ہماری نیت ہے کہ ہم کلمے پر چلیں گے اور کلمے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کلمے پر اللہ فیصلہ فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت، اور ایسی آخرت کا جس کا کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح کافر وہ چند مہینوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند سالوں کے لیے کافر نہیں ہوتا، اس کے دل میں کفر بسا ہوا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں ہمیشہ کافر ہوں گا، اسی وجہ سے اسلام ملے گی۔ تو وہ اپنی نیت ٹھیک کریں کہ اللہ تو نے ہمیں بھیجا، ہم اپنی آنے کے مقصد کو بھول گئے، یا اللہ ہمیں، ہمارے دوست ہمارے پاس آئے، ہمارے بڑے ہمارے پاس آئے، ہمیں اپنے مقصد سمجھانے کی کوشش کی، یا اللہ کچھ سمجھ آ گئی ہے، ہمیں تو ہمارے اس مقصد میں کھڑا کر دے جس کے لیے تو ہمیں دنیا بھیجا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے میرا جو میرے پاس اچھے اعمال لے کر آتا ہے، جو میرے پاس میرے حبیب، میرے رسول اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کے آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ ساری کائنات کا نظام پلٹ جائے اس سنت کو نہیں خرید سکتا۔ شق القمر کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج ہم جتنے بیٹھے نہیں یہاں پر، بلکہ یہاں نہیں دنیا میں 8 ارب انسان کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 3 دن سے بھوکا اور میں کچھ نہیں کھایا۔ سب سے محبوب انسان، سب سے محبوب ہستی جس کے لیے اس کائنات کو وجود دیا گیا، وہ 3 دن بھوکے رہتے تھے۔ کیا اللہ کو اس نبی سے محبت نہیں تھی؟ سب سے محبوب بنایا اور کھانے کو نہیں دے رہے، سب سے محبوب بنایا، اور ہمارا اما عائشہ فرماتی ہے ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند جاتا تھا، تیسرا چاند جاتا تھا، 2 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا،
ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو گھر میں 2 ہفتے چولہا نہیں جلا؟ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی آزمائش، اگر اللہ کے نزدیک اس کائنات کی، اس دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت ہوتی نا، تو سب سے زیادہ اس دنیا کے حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ نے نہیں دی، کیونکہ اس دنیا کی حیثیت ہی اللہ کے نزدیک ملعون قرار دیا اللہ نے اس دنیا کو، ہمیں بھیجا آزمائش کے لیے، اور سب سے بڑی آزمائش ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ ہم سب سنتے رہتے ہیں، کئی بار سنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نکلے گھر سے، مسجد میں آئے بھوک کی حالت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھوک کی حالت میں آئے مسجد میں، آپ سے تشریف لائے بھوک کی حالت میں۔ بڑا لمبا واقعہ سنا ہے سب نے۔ یہ بھوک کیوں دی اللہ نے؟ اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا موسیٰ علیہ السلام قوم پر، اللہ نے مائدہ نازل فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قوم پر، کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے جنتوں سے نہیں کھانا بھیج سکتے تھے، بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے سامنے ایک نمونہ بنایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اسے دیکھو میری سب سے زیادہ قیمتی ہستی ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرا محبوب ہے، جب میں اسے آزمائش میں رکھ سکتا ہوں تو اس کا ایک ذرہ تمہیں دوں گا، اگر تم اس ذرے کو کامیاب کر کے گزر آئے تو میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا یا تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہوگی، نہ تمہارے کانوں نے سنا ہوگا، نہ تمہارے دماغ میں اس کا خیال آیا ہوگا، نہ تمہارے دلوں میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں خیال آ جائے، ہمارے دل پھٹ جائے اس خوشی سے۔ اس آقا کی امت اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا اس کام کے لیے کہ ہم خود دین پہ چلیں اور دوسروں کی دین کی نصیحت کریں۔ اس بات کا یقین کریں کہ ہم ہر وقت اس کلمے کو بولیں۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس کلمے کو اتنا بولے، یہ پاپی دل نہیں مانتا اس بات کو، کہتا نہیں اللہ تو کرتے ہیں لیکن سبب اس کو بنائیں گے، سبب اس کو بنائیں گے، سبب اس کو بنائیں گے، سبب اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کی حکم کے محتاج ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ چاہے اس وقت ہم پر اوپر سے کھانا نازل فرما دے، ہمارے افطار کا انتظام فرما دے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے افطار کا انتظام کرے۔ اللہ صمد ہے۔ اللہ اتنی بڑی ہوئی ویل مچھلیوں کو جو ٹنوں کے حساب سے 1000، 2 3 ہزار کلو کھانا ایک دن میں کھاتی ہیں، اللہ انہیں سمندر کی گہرائی میں کھلا رہا ہے۔ ایک ہاتھی جتنا کھانا کھاتا ہے ہمارے 100 آدمی ایک دن میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ اسے کون کھانا کھلا رہا ہے؟ کون سی مزدوری کر رہا ہے وہ؟ کون سی مشقتیں کر رہا ہے؟ کون سی فیکٹریاں چلا رہا ہے ہاتھی؟ اللہ سے روزانہ کھلاتے ہیں۔ یہ تو 18,000 مخلوق جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کسی تفسیر سے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی اللہ کی مخلوق، کتنی لاکھوں گنا مخلوق ہے۔ وہ اللہ ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، کھلا سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اب دیکھوں کہ دعوے دار جو ہے میری محبت کے، یہ دعوے دار جو ہے میرے بندے بننے کے، یہ دعوے دار جو ہے میرے حبیب کی امتی بننے کے، یہ دعوے دار جو ہے میرے اپنے حبیب کے غلام بننے کے، یہ ان کے نقش قدم پہ کتنا چلتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، کوئی بھی حالت ہو اللہ کا حکم مجھ سے نہ ٹوٹے۔ ہم رسول اللہ سے سنتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں، کوئی بھی حالت ہو نبی پاک سے سنتے نہ ٹوٹے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، فکر کرنا ہوگا۔ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم جن ملکوں سے آئے ہیں، میں خود اپنا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سے عطا فرمائے، کافر سے ملاقات نہیں زندہ ہو تو اللہ سے صحت و سے عطا فرمائے۔ ہمارا ایک جاننے والا تھا، دوست تھا جرمن، تو جس مسجد ہم سے وہ مسلمان ہوا، جو ہمارے ساتھ پہلی دفعہ سیروں پہ نکلا عرصے بعد، تو سجدہ کرتا تھا تو بعض اوقات 15 منٹ تک سجدے میں رہتا تھا۔ اس کا نام تھا احمد، کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، دارالقاضی سے فارغ بھی ہوا الحمدللہ، علم حاصل کیا۔ تو ہم کہتے تھے یار یہ کیا تم سجدے میں بس کیا کرتے رہتے ہو؟ کہتے پتہ نہیں، سجدے میں جاتا ہوں تو کوئی چیز مجھے اٹھنے نہیں دیتی سجدے سے، سجدے میں جاتا ہوں تو کوئی کشش ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دیتی سجدے سے۔ 15 منٹ سجدہ کرتا تھا شخص، نو مسلم۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، 2 منٹ میں نماز ایسی ختم کرتے ہیں۔ کبھی اپنے اس دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری تہجد کی نماز کتنی لمبی تھی، 2 رکعت، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ نو مسلم کا سجدہ 15 منٹ کا نفلی سجدہ۔ ہم کہاں پر ہیں؟
اصل میں ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اور کیسے پہچانے اللہ کو؟ اللہ تو ورا الورا ہے. بس ہم اپنے آقا سے سنت میں چلنا شروع کر دیں، چلنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں، دل کی آنکھ کو کھولتا چلا جائے گا. اصل میں ہم کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دیتے ہیں. اگر دل کی آنکھ بند ہے، اگر دل کا دروازہ بند ہے نا، ان پہ مہر لگ جاتی ہے. آنکھ دیکھتی ضرور ہے لیکن وہ چیز جو ہمیں مشاہدے میں نظر آتی ہے، کان سنتے ضرور ہیں لیکن وہ بات جو ہمیں نہیں سننا چاہیے. جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے ہماری آنکھ کو کھولیں گے تو وہ چیزیں نظر آئیں گی. اور اللہ نے ہم سب سے پوچھا، کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بے ایک زبان صرف یہی کہا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب یا رب. کہ اللہ نے ہمیں اپنے اپنے وقت پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں اس دنیا میں بھیجتے رہے. ہم سے ہمارے بعد آنے والے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے. یہ سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے. رب کیا؟ پالن ہے، جو ہمارے پالنے والے ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمارے خالق ہیں. ہم آج سے 100 سال پہلے ہمیں سے کوئی بھی شاید یہ نہیں تھا، 150 سال پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا. یقینی بات ہے ہم ہواؤں میں کہیں پر تھے. اللہ کے اس کائنات میں کہیں نہ کہیں ہمارے ذرات ہیں. اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ماں باپ کے کو کھانے کا سامان میسر فرمایا، پھر ان میں نطفہ ڈالا. اس نطفے کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں میں ہمارے وجود کو تخلیق فرمایا. جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جو یہ سلسلہ چلا، تو انسان چونکہ ہے ہی بھلکڑ، نسیان، بھولنے والا، تو وہ اپنا مقصد بھول گیا. کس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اگر ایک شخص کو یہاں سے ہم کراچی بھیجتے ہیں کام کے لیے اور اپنا مقصد بھول جائے، اس کام کے لیے گیا ہے، تو کہ پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہے یا جاہل ہے. وہ کہ اس کو بھیجا اس کام کے لیے تھا، وہ کام نے کیا نہیں، باقی کام میں مصروف رہا وہ. تو اللہ نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ گائے باگائے، ہمیشہ آگے پیچھے انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. جب بھی انسان بھولتا رہا، قوم بھولتی رہی، ان میں اللہ نے ایک رسول بھیجا. کسی قوم میں، کسی شعبے میں، کسی علاقے میں، اور ہر نبی نے آگے کہا کہ اے لوگوں اپنے مقصد کو پہچانو. اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف فرماتے کہ ہم نے جن اور اس کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے. یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں، اللہ کی اتباع کرنے والے بن جائیں. جس طرح اللہ فرماتے ہیں ایسا اپنا رخ کر لیں. اگر ایک مشین بنانے والا ایک مشین کو تخلیق کرتا ہے، ایک مشین ایجاد کرتا ہے، اگر مشین اس کے طریقے کے مطابق نہیں چلتی مشین خراب ہو جاتی ہے. جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جو مالک ہے ساری کائنات کا، اور کائنات ہم سمجھتے ہیں دنیا، یہ دنیا تو ایک مچھر کا پر بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی کم تر درجے کی ہے، ذرہ ہے ذرہ. میرا رب فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. اللہ کی مٹھی میں زمین ہوگی، کیا حیثیت ہے زمین کی؟ والسماوات مطویات بیمینہ، اور جس کے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھ میں آسمان لپیٹے ہوں گے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا. اپنے پیارے بندوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ نے ہمارے پاس، ہماری پچھلی رسولوں پر ہمیشہ نبی بھیجتے رہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے اللہ نے جو مقرر کیا تھا، ایک سلسلہ ختم ہوا. پھر 550 سال بعد کم و بیش آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، مبعوث ہونے کے بعد، نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ہم سے پہلے جو امتیں آئیں
وہ لاکھوں میں تھی، ہزاروں میں تھی، کروڑوں میں ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں تھی. ان کے لیے اتنے انبیاء کا سلسلہ، حتیٰ کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، ایک قریے پر، ایک قوم پر، ایک علاقے والوں پر. تو کیا وجہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ رہا؟ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے 8 ارب انسان اس دنیا میں کم و بیش. اب پتہ نہیں آگے جا کے کتنے ارب اور انسان آئیں گے، کوئی نبی نہیں آ رہا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی جو محنت تھی نا، سارے انبیاء علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جتنی نبیوں کی کڑن تھی، محنت تھی، فکر تھی، اس سب کو جمع کر کے اللہ نے وہ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بھر دی. وہ فکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بھری ہوئی تھی. ایک ایک امتی کا فکر تھا کہ کس طرح یہ امتی میرا جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. اسی لیے کسی نبی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ رحمت العالمین ہے. کسی کو عالمین بنا کے، ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا سوائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کی امتی ہیں. اور اللہ نے کیا کرم فرمایا، علماء کرام سنا کہ جس طرح تمام نبیوں کے کام تھے، تمام رسولوں کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا اور اربوں لوگ پیدا ہوں گے، اربوں لوگ. پاکستان میں 22، 23، 25 کروڑ کی آبادی ہے. اس سے بڑے بڑے ملک دنیا موجود ہیں. 8 ارب یعنی 800 کروڑ لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اس میں سے 600 کروڑ سے زیادہ لوگ غیر مسلم ہیں، اور جو 200 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں اس کی بھی حالت جانتے ہیں. اس امت کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. ہم آپ کے معمولی انسان نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس ساری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ محبوب. اور اپنے محبوب کے بعد ان کی امت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہ لے جائے، اور جنت کے دروازے باقی امتوں پر بند رہیں گے جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائے. ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. ہم نہ پٹھان ہیں، نہ پنجابی ہے، نہ ملیشین ہے، نہ انڈونیشین ہے، نہ ہم جرمن ہیں، نہ گورے ہیں، نہ کالے ہیں، نہ ہم عرب ہیں، نہ عجم ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں. سب سے بڑا ہمارا درجہ جو ہے نا اس کرۂ ارض پر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونا ہے. اس سے بڑا درجہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم پر کرم فرمایا. بنی آدم سارے ہیں. آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جب آپ تشریف لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی لوگ آئے، وہ سب پر اللہ نے کرم فرمایا. اللہ مجھے آپ کو کسی اور امت پیدا فرما دیتا، اللہ قادر تھا. اللہ ہمارے یہاں کسی اور کو پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ سب سے بہترین اپنا بندے تھے، اپنے رسول تھے، ان کی امت پیدا فرمایا. لیکن اللہ نے ہمیں صرف پیدا نہیں فرمایا، ایک ذمہ داری دی ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کا مقصد صرف اپنی عبادت کرنا، اپنی نماز پڑھنا، اپنے روزے رکھنا، اپنے زکوٰۃ خیرات دینا، اپنے زکوٰۃ ادا کرنا، اپنا حج کرنا، یہ کام ہمارا صرف نہیں ہے. یہ تو ایک ارکان ہے جو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم سے پہلی امتیں بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں گی. ہمارے ذمہ داری لگی ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام ملا ہے اس کام کو لے کر چلنا ہے. ہم میں سے ایک ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہے. ہمیں سے ہر شخص، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ عرب ہے یا عجم ہے، جس سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر فرض ہے یہ بات کہ اللہ کی مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے. جو اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس سے، اللہ کا وعدہ ہے اسے اللہ سے کامیاب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بھی دکھانا چاہتے ہیں
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ مہر لگا دیتے ہیں اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو. اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی شرح صدر فرما دیتے ہیں. اور شرح صدر ہوگا جس قدر ہم نبی پاک سے سنت عمل کرتے چلے جائیں گے. ایک ایک سنت اللہ کے نزدیک میرے آقا سے اتنی قیمتی ہے کہ پہاڑوں برابر ہم سونا صدقہ کر دیں اس کی سنت کو نہیں پہنچ سکتے. ایک سنت بظاہر ایک سنت ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں سے داخل ہونا، دعا پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، باتھ روم میں جانا، الٹے پیسے جانا، دعا پڑھ کے جانا، داخل ہونا، یہ ایک ہی سنت اللہ کو محبوب ہے. بس ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے آقا سے اتباع کرنے والے بن جائیں. اس ساری جد و جہد کا مقصد ہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں. یا اللہ تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں. یا اللہ وہ کام اس طرح نہیں کر سکتے کہ جیسے تیرے پیارے حبیب سے فرمائی گئے. ہم ان کے نقش قدم میں چلنے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم میں چلنے والے ہیں. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. آج اگر آدمی کے سامنے روٹی پڑی ہو نا اور حرکت نہیں کرتا تو روٹی منہ میں نہیں جاتی. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اللہ نے ہماری محنت کو اللہ اپنے حکموں اور نبی کے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا. تو اس کے لیے بتائیں میرے بھائی کہ کون تیار ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کو تابع کرنے والا. اور اس لیے کے ساتھ جب تک ہماری موت نہیں آتی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، خود عمل کریں گے، اس پیغام کو لے کے ساری دنیا میں جائیں گے. اس کے لیے 4 مہینے، سال، 7 مہینے جو بھی تشکیل آئے اس کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. سب تیار ہے ساتھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں علامہ بخیر 2 منٹوں کے مطالبہ ختم ہوا.